ہم ایک نہایت سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، سوات کے دینی مدارس میں بچوں سے بدسلوکی کا مسئلہ۔ جی، یہ ایک بہت ہی حساس اور اہم معاملہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ تحریری مواد بھی ہے اس پر۔ بالکل، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھیں، وجوہات جانیں اور ممکنہ حل پر بات کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مدارس خاص طور پر غریب علاقوں میں کئی خاندانوں کے لیے نہ صرف تعلیم بلکہ رہائش کا بھی ذریعہ ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن پھر اسی نظام میں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ جی، جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں جب تک کوئی بڑا واقعہ نہ ہو۔ جیسے یہ جولائی 2025 کا واقعہ خواجہ خلا میں 12 سالہ فرحان ایاز کا اپنے ہی استاد کے ہاتھوں مبینہ ہلاکت۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور اس نے جیسے اس چھپے ہوئے بحران کو سامنے لا کھڑا کیا۔ وہی تو، یہ تو ایک کیس سامنے آیا، نہ جانے کتنے اور واقعات ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہوں گے۔ رائے بتا رہے ہیں کہ سوات میں وفاق المدارس العربیہ سے رجسٹرڈ کوئی 504 مدرسے ہیں۔ جی، تقریباً اتنے ہی، لیکن یہ تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ اوہ! اس کے علاوہ سینکڑوں غیر رجسٹرڈ مدارس بھی ہیں جن کی نگرانی آپ سمجھیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو مطلب ایک بہت بڑی تعداد تو کسی ضابطے، کسی نگرانی کے دائرے میں ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے اس سے طلبہ کے لیے خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو رجسٹرڈ ہیں، کیا وہاں صورتحال قابو میں ہے؟ سنا تھا 2019 میں کوئی پابندی لگی تھی جسمانی سزا پر۔ ہاں، لگی تھی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے 2019 میں باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اچھا۔ کہ ان سے الحاق شدہ تمام مدارس میں جسمانی سزا نہیں دی جائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تشدد سے پاک ماحول ہو۔ یہ تو ایک اچھا قدم تھا، کم از کم مسئلے کو تسلیم تو کیا گیا۔ بالکل، یہ ایک اہم پیش رفت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ واقعات رک نہیں رہے ہیں۔ مار پیٹ اور ذرائع تو جنسی زیادتی تک کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، یہ اطلاعات آتی رہتی ہیں، اور جیسے آپ نے فرحان ایاز کا ذکر کیا، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2025 میں ہی سوات پولیس نے کم از کم 13 اساتذہ کو گرفتار کیا بچوں پر تشدد کے الزام میں۔ 13، اور یہ تو وہ ہیں جو پولیس تک پہنچے۔ بالکل، تو سوال یہی ہے کہ آخر یہ پابندی مؤثر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسا ہم نے پہلے کہا، غیر رجسٹرڈ مدارس، وہ تو اس پابندی کے دائرے میں آتے ہی نہیں۔ صحیح۔ دوسرا، رجسٹرڈ مدارس میں بھی نفاذ کمزور ہے، نگرانی کے نظام اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں سخت ڈسپلن کے نام پر جسمانی سزا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ثقافتی پہلو بھی ہے کہ یہ تربیت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے، خاندانوں کی مجبوری۔ ذرائع کہتے ہیں کہ غریب خاندان جو تعلیم اور رہائش کے لیے انہی مدارس پر انحصار کرتے ہیں۔ جی، وہ ڈرتے ہیں شکایت کرنے سے۔ ہاں، کہ کہیں بچے کو نکال نہ دیا جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ بالکل، اور پھر اساتذہ کا جو ایک روایتی طاقتور مقام ہے معاشرے میں، ہاں، وہ بھی اس خاموشی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ تو بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس کا حل کیا ہے پھر؟ کیا تجویزیں؟ دیکھیں، تجاویز تو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ جو 2019 کی پابندی ہے اس پر سختی سے عمل درآمد ہو، صرف کاغذوں میں نہ لگے۔ یعنی نگرانی کو مؤثر بنایا جائے۔ جی۔ اور دوسرا، تمام مدارس رجسٹرڈ ہوں یا غیر رجسٹرڈ، سب کو رجسٹریشن کے نظام میں لایا جائے۔ اور ان کی باقاعدہ نگرانی ہو۔ ہاں، باقاعدہ نگرانی، اور یہ نگرانی شاید صرف سرکاری نہ ہو بلکہ کچھ آزاد غیر جانبدار ادارے بھی اس میں شامل ہوں تو شفافیت بڑھے گی۔ یہ اچھا نکتہ ہے۔ اور رپورٹنگ کے لیے، مطلب اگر کسی بچے کے ساتھ کچھ ہو تو وہ کہاں جائے؟ اس کے لیے محفوظ راستے بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے میکانزم ہوں جہاں بچہ یا اس کا خاندان بنا کسی ڈر خوف کے شکایت درج کرا سکے۔ ٹھیک۔ اور اساتذہ کی تربیت کا بھی ذکر تھا؟ جی بالکل، اساتذہ کے لیے ٹریننگ پروگرامز بہت اہم ہیں۔ انہیں متبادل طریقے سکھائے جائیں، ہمدردانہ رویے، غیر متشدد ڈسپلن، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہوں۔ بالکل۔ اسی طرح کمیونٹی کی سطح پر آگاہی مہمات کی ضرورت ہے۔ والدین، مقامی رہنما، مذہبی شخصیات، سب کو اس مسئلے کی سنگینی کا احساس دلانا ہوگا تاکہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ جی،
اور آخر میں احتساب. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مجرم کے خلاف فوری اور شفاف قانونی کارروائی ہو. تاکہ ایک مثال قائم ہو اور مستقبل میں لوگ ڈریں. صحیح. یہ فرحان ایاز جیسے واقعات ہمیں واقعی جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ 2019 کی پابندی ایک قدم ضرور تھی، لیکن اصل کام اس کے نفاذ، تمام اداروں کو دائرے میں لانے اور ان سماجی رکاوٹوں کو دور کرنے کا ہے. جی، جیسا کہ وفاق المدارس کے ایک عالم دین نے کہا بھی ہے کہ تشدد کے بغیر نظم و ضبط ہی تعلیم کا حقیقی طریقہ ہے. ہمارے بچے محفوظ ماحول کے مستحق ہیں. بہت اہم بات کہی. تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں. قانون، نگرانی، یہ سب اپنی جگہ، لیکن معاشرے کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایسی کون سی ثقافتی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں کہ کمیونٹیز خود ان مدارس کو بچوں کے لیے محفوظ بنائیں، علم کی جگہ خوف کی نہیں. اور یہ جو خاموشی کا کلچر ہے بدسلوکی پر، اسے توڑنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اور اس میں ہر ایک کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور